الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملان دی سخت پر چولو ہووے، اتھے کم نیاروں سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تولو ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہوں بولیا بول ہووے، تے ہو دے کونوں فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دی اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس دے تمام معاونین اور منتظمین بالخصوص جناب محترم بھائی انعام الحق فاروقی صاحب، اللہ پاک انہوں اور انہ دے رفقاء اور معاونین اللہ برکتاں عطا فرمائے،
علاقہ بھر بلکہ ضلع بھر دے جید علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرمانے اللہ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ اللہ پاک نے اس دنیا دا نظام کچھ اس طرح دا بنایا ہے کہ ایتھے جیڑی بھی چیز شروع ہوندی ہے وہ ختم ضرور ہوندی ہے۔ دن شروع ہویا سی ختم ہو گیا، ہن رات شروع ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اے پروگرام شروع ہویا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، میں گفتگو شروع کیتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا میری اور تہاڈی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک دن ساری کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایویں جویں یہ نظام دنیا ہے اس طرح جویں باقی چیزاں شروع ہوئیاں ایویں سلسلہ نبوت بھی شروع ہویا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم سے چلا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ عیسائی کہتے ہیں وہ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اسے تورات کہتے ہیں۔ پوری تورات میں آج لاکھوں تبدیلیوں کے باوجود کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اسے انجیل کہتے ہیں۔ لاکھ تبدیلیوں کے باوجود آج بھی انجیل میں کوئی ایک سطر، ایک حرف، ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی کیسی آیت پڑھن لگا، اس اکو آیت وچوں تانوں ساری دلائل مل جائے۔ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں، دلیلوں سے آئے۔ تورات آخری کتاب نہیں، دلیلوں سے آئے۔ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں، دلیلوں سے آئے۔ انجیل آخری کتاب نہیں، دلیلوں سے آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد سلسلہ نبوت نبی پاک علیہ السلام تک پہنچیا، اے بھی دلیلوں سے ایک آیت ایک کے دلیلہ پانچ نے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 سنی اللہ دا قرآن، ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو پہلے سمجھن دی، پھر عمل کرن دی، اور پھر یاد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اپنی قوم دے سامنے بیان کیتا، تقریر کیتی۔ اللہ پاک نے اس بیان کو قرآن پاک دا حصہ بنایا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، اللہ پاک نے میں نے رسول تا بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں اس کتاب دی تصدیق کراں جڑی کتاب میرے تو پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اس کتاب دا نام تورات ہے۔ بچہ یہودیاں دا ہوئے، بچہ عیسائیاں دا ہوئے، یا بچہ مسلمانہ دا ہوئے، دنیا دا بچہ جاندہ ہے تورات کس نبی تے اللہ پاک نے نازل فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ پاک نے تورات دا نزول فرمایا۔ اور جدو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے بولیا میں اس کتاب دی تصدیق کرنا آیا جڑی میرے تو پہلا نازل ہو چکی ہے، جد نام تورات ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دے سے جملے نے دو گلاں ثابت کر دیتیاں۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نہیں، اور حضرت موسیٰ دے نازل ہونے والی کتاب تورات بھی اللہ دی آخری کتاب نہیں۔ اگے حضرت عیسیٰ پیغمبر فرما دے رہے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں خوشخبری لے کے آیا، میں گڈ نیوز لے کے آیا، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ میں ترجمہ اپنے انداز اندر کرنا، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد ایک پیغمبر آئے گا، رہبر آئے گا، لیڈر آئے گا، مرشد آئے گا، عبداللہ دا لخت جگر آئے گا، ماں آمنہ دا نور نظر آئے گا، ماں عائشہ صدیقہ دے سر دا تاج آئے گا، اللہ اللہ حسنین کریم دا بابا آئے گا، ماں فاطمہ دا بابا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر فاروق دا پیارا آئے گا، عثمان غنی دا دلارا آئے گا، علی المرتضیٰ دا پیر آئے گا، اینا وہابیاں دا پیر آئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میں اودی خوشخبری لے کے آیا ماں۔ وہ نبی کون ہوئے گا؟ فرمایا اسمہ احمد، وہ دا نام احمد ہوئے گا۔ بول کے دسنا کی نام ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ احمد کے محمد کے بغی ختم رسول ہے، مختوم مربی کے بغی ہادی کل ہے، ان پر ہی نظر ان
پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میں گڈ نیوز لے کے آیا، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوئے گا۔ حضرت ذی وقار جدو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اے جملہ بولیا، حضرت عیسیٰ پیغمبر دے جملے نے دو گلاں ثابت کر دیتیاں۔ پہلی گل حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں، دوسری گل حضرت عیسیٰ تے نازلن والی کتاب انجیل آخری کتاب نہیں۔ تے جدو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے بعد وچ آن والے نبی دا نام مینشن کر دیتا، انہیں ثابت کر دیتا کہ نبوت دا سلسلہ اگے چلے گا، حضرت عیسیٰ پیغمبر تو اگے نکلے گا 500 سال 600 سال دی عرصے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا، اس نبی تک نبوت دا سلسلہ آئے گا۔ اب قرآن کی اس آیت سے سلسلہ نبوت حضرت آدم سے چلتا ہوا قرآن کی آیت نے ثابت کیا کہ یہ سلسلہ احمد تک پہنچ گیا۔ اب احمد کون ہے؟ احمد ہی محمد ہے، محمد ہی احمد ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میرے نبی کے نام اور بھی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں صرف 2 نام میرے پیغمبر کے ذکر کیے، ایک احمد کیا ایک محمد کیا۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے اعلان کروانا مقصود تھا تب میرے پیغمبر کا نام احمد ذکر کیا۔ جب اللہ کے پیغمبر آ گئے اور نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کا وقت آیا تب اللہ نے میرے نبی کی زبان سے نام محمد کا اعلان کروایا۔ اب جب نبی پاک آ گئے تب اللہ نے ایک اور آیت کا نزول کیا، اور وہ آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ غور کیجئے، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اور جدو نبی پاک علیہ السلام آ گئے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر تسائب درجول فرمایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا ما، لفظی ترجمہ، فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ، ولکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرات محترم، خاتم دے کئی معنی نے عربی دے اندر، عربی لغت کھولو گے صبح جا کے عربی لغت چیک کرو گے تانو خاتم دے کئی معنی نظر آ جان گے۔ خاتم عربی دے اندر انگوٹھی نو بھی کیا جاندا ہے، خاتم عربی دے اندر مہر نو بھی کیا جاندا ہے۔ اللہ اللہ، بہت سارے لوگ جڑے منکرین ختم نبوت نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو ماندے نہیں، وہ عام سادہ سادہ بندیاں نو بھلے کھائے تھے آ کے پاندے نے، کہندے نے جی ویکھو نا تہاڈے
علماء تانو مانا غلط داتے نے خاتم دا مانا تیمور ہوندا ہے خاتم النبیین کے میں مانا بن گیا حضرات ذی وقار میں وضاحت کرنا چاہنا خاتم عربی میں اگرچہ مہر کو کہا جاتا ہے خاتم عربی میں اگرچہ مدری کو کہا جاتا ہے لیکن قرآن پاک کی اس آیت میں یہاں لفظ جو خاتم النبیین آیا یہاں سے مراد مہر نہیں ہے بلکہ یہاں سے مراد اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اللہ 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 ایمانہ میں کوڑوں نہیں کردہ پیا حضرت شیخ زبیر علی دئی رحمت اللہ علیہ انہوں اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر 40 تو زیادہ مفسرین دے حوالے درج فرمائے نے جنہ خاتم النبیین دا معنی کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے چاند ایک میں گنا دینا تفسیر تبری والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر قرطبی والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے جامع القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے احکام القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے حضرات محترم اسی طریقے نال زاد المعاد والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے زاد المسیر والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے مفردات القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر سنائی دے اندر مولانا ثناء اللہ نرسری رحمت اللہ علیہ نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر ابن کثیر اندر امام ابن کثیر نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر جلالین والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر بیدابی والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے معارف القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر احسن البیان والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے خاتم النبیین دا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے میں اگر آپ کو مفسرین کے نام گنواتا جاؤں تفاسیر آپ کے سامنے رکھتا جاؤں شاید تقریر کا سارا وقت ہی بات بتانے میں لگ جائے لیکن یہ تمام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں جو قرآن کریم کی آیت ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یہاں سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں ہو سکتا ہے کل تانوں کو یہ گل کہہ دے وے اور لو جی مفسر اتے کیڑا وہی اتر دیگے مفسر بھی تے بندہ ہی ہوندا ہے نا مفسر کیڑا نبی ہوندا ہے مفسر جو لکھدا ہے کوڑو ہی لکھدا ہے نا ہم نہیں مانتے مفسر کا معنی ہم نہیں مانتے آپ کے خطیب کا معنی ہم نہیں مانتے آپ کے مقرر کا معنی بھئی یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے نہ مجھ پر وہی اترتی ہے نہ کسی مفسر پر اترتی ہے لیکن اگر میں خاتم النبیین کا معنی آپ کو اس سے کروا دوں جس پر وحی اترتی ہے جسے ناطق وحی کہا جاتا ہے جسے مخبر صادق کہا جاتا ہے جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے جسے پوری کائنات کا سردار کہا جاتا ہے جس کے ہونٹ جنبش کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے کرتے ہیں جو اشارہ بھی کرتا ہے تو وحی کے حکم کے پابند کرتا ہے جو زبان سے بات بھی کرتا ہے تو وحی کے آرڈر سے کرتا ہے آؤ میں خاتم النبیین کا معنی اس نبی کی زبان سے کرواتا ہوں جس پر آسمان سے اللہ وحی کا نزول کرتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جامع ترمذی
کتاب الفتن دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے انا خاتم النبیین فرمایا میں خاتم النبیین یہ وہی لفظ جڑا اتھے آیا ہے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین محبوبہ چیتی چیتی خاتم النبیین دے معنی دی وضاحت کر دیا جائے کسی نو کو پیڑ نہ پہ جائے 14ویں صدی دے اندر کوئی ڈالر بیخ کے بگڑ نہ جائے کوئی جرمنی دا بیدہ بیخ کے پھر نہ جائے کوئی پارلے ملک دیاں سیران بیخ کے پھر نہ جائے سنیا مانے دی وضاحت کر دیا جائے میری آقا فرماتے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں خاتم النبیین اور خاتم النبیین دا معنی ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد کو پیغمبر نہیں آئے گا میرے تو بعد کو رسول نہیں آئے گا اللہ اللہ میں قربان داما اس وقت فقیر نے پورے پاکستان اندر صدا لگائیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی نعرہ تکبیر اتنا بڑا اجتماع ہے ختم نبوت کے پروانوں کا ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطیب پاکستان قاری محمد بن یمین عابد صاحب نعرہ تکبیر اللہ پاک میرے پائی شہباد ربانی صاحب نو سے دے جنہیں میرا ساکھ ڈا دیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اچھا یاد ہے تسی گسا نہ کرو نا تو میں چاہنا لا نبی بعدی دا جملہ تسی ہاتھ اٹھا کے اپنی زبان وچوں بولو اے حدیث دا جملہ ہے اے میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل ہے حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے حدیث سننا بھی ثواب ہے میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ جملہ پڑھے گا اسے اللہ کے ہاں ضرور اجر ملے گا وعند اللہ ماجور ہوگا اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی سجے کبے ویکھو جڑا ختم نبوت دا جدے دل چ محبت نہیں اور جڑا ختم نبوت واسطے ہاتھ نہیں تاں چو سکدا زبان چو بول نہیں سکدا او پتہ نہیں ایتھے آیا کی لینے گھر جائی جی سمجھ آوے جا کے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہے کر ادھر میرے آپ نے یہ کہے کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ الحمدللہ قائدین مرکزیہ جنوبی پنجاب تشریف لا رہے ہیں ہم انہیں آج کی اس بزم میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی صاحب اسی طرح سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث جنوبی پنجاب حافظ ظفر اللہ خان صاحب تشریف لائے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً
नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उलमाए अहले हदीस, सदाकत मसलक अहले हदीस, अकाबरीन अहले हदीस, हजरत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कायदीन मरकजी जमीयत अहले हदीस स्टेज पर तशरीफ फरमा। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों की सेहत में जिंदगी में बरकत डाल दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं चाहना कायदीन दी मौजूदगी दे अंदर और जनाब बुजुर्गां दी मौजूदगी दे अंदर भी तुहाडी हाजरी पै जाए, बुजुर्गां नूं पता लग जाए, कायदीन नूं पता लग जाए। ये सारे खत्मे नबुव्वत दे शहबाब ते शहीद बैठे ने। एक बार अदरा बुजुर्गां दी मौजूदगी दे अंदर, कायदीन दी मौजूदगी दे अंदर नबी पाक दी हदीस दी गूंज पा दियो। अल्लाह अल्लाह। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। सारे जरा। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। गूंजी बाती बाती आपकी मुनादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। खालिक़े कायनात दा कुरान सुनिए। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरात जी वकार गौर कर दे जाना दरा। चंद का हदीस से गौर कीजिए, हदीस पाक से गौर करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुअजमुल कबीर लितबरानी की रवायत, नबी पाक फरमाते ने, या अय्युहन नास, है पूरी दुनिया के लोगों, अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे तो बाद नबी कोई नहीं, वला उम्मत बादकुम, तुहाडे तो बाद उम्मत कोई नहीं। हजरात मोहतरम, मेरे पैगंबर दी दूसरी हदीस पे गौर कीजिए। रिवायत सही मुस्लिम शरीफ अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना आखिरुल अंबिया, मैं नबियां विचों नबी आखिरियां, व अन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, और मेरी मस्जिद नबवी नबियां दी मस्जिद विचों मस्जिद आखिरी है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हजरात मोहतरम, तीसरी हदीस पे गौर कीजिए। मौता इमाम मालिक दी रवायत, रावी दा नाम है सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते ने, नबी पाक ने फरमाया, अन्नहु लयुसय्यबका बादी मिनन नबुव्वा, और मैं मेरे तो बाद सिलसिला नबुव्वत बाकी रियाई कोई नहीं, मुक गया, खत्म हो गया है। और मेरे मोहतरम दाइयो, ये रवायत दे रावी हजरत अबू हुरैरा ने, हजरत अबू हुरैरा दे कोलों ये रवायत 10 ताबियां जिक्र कीती है, यानी जे समझ लो इस रवायत दियां 10 सनदां ने। हजरत अबू हुरैरा तो बाद 10 ताबी अलग अलग तरीके नाल रवायत नूं बयान करने वाले ने। जड़ी बात साबित कर दी है कि खत्मे नबुव्वत बयान करने वाले, खत्मे नबुव्वत दे दलाइल जिक्र करने वाले कोई एक आध सहाबी नहीं, और खत्मे नबुव्वत दियां हदीसां कोई 1 2 3 4 नहीं, बल्कि मुताबिद 20 रवायात ने, जिन्हां दे अंदर मेरे पैगंबर दे खत्मे नबुव्वत दे वादे इशारात मौजूद ने। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों खत्मे नबुव्वत दे 26 हदीसां रवायत ने। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे कोलों खत्मे नबुव्वत दे 26 हदीसां मरवी ने। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे कोलों खत्मे नबुव्वत दे 36 हदीसां
मरवी ने सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताम दे कोलों खत्म नबुव्वत 40 हदीसां मरवी ने सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताम दे कोलों खत्म नबुव्वत 38 हदीसां मरवी ने सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताम दे कोलों खत्म नबुव्वत 39 हदीसां मरवी ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोलों खत्म नबुव्वत 31 हदीसां मरवी ने हज़रात मोहतरम सारियां तां कठियां कर लो सारियां हदीसां जमा कर लो सारे मुफस्सिरीन दे हवाले जमा कर लो विचों गल की निकली विचों गल निकली कायनात दे लोगों कुरान किताबां विचों किताब आखरी है ए उम्मत उम्मतां विचों उम्मत आखरी है मेरे नबी दी मस्जिद नबियां दी मस्जिद विचों मस्जिद आखरी है मेरे नबी दी जात नबियां दी जात विचों जात आखरी है ते मेरे नबी दी बात नबियां दी बात विचों बात आखरी है। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, खतीबे पाकिस्तान कारी मोहम्मद बिन यमीन आबिद साहब। लाला संगज दियां रहना है नाले बज दियां रहना है झंडा खत्म नबूवत दा असां गड दियां रहना है झंडा खत्म नबूवत दा असां गड दियां रहना है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा कुरान नु पढ़ सजना तेरे रौले मुक जाणगे कुरान नु पढ़ सजना तेरे रौले मुक जाणगे बदनी दा लड़ फड़ ले तेरे दोने दुप जाणगे ओदी साथ भी आखरी है ओदी बात भी आखरी है ओदी जात हो बेशक ओदी जात भी आखरी है ओदी बात भी आखरी है ए चर्चा सुबह शाम असा कर दिया रहना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हज़रात जी वकार तवज्जो कर दे जाना दरा मेरे मोहतरम दाइयो खत्म नबुव्वत बड़ी मादरत के साथ ये मैंने आपके सामने दलाइल जिक्र किए हैं खत्म नबुव्वत के। मैं जनाब आदम से शुरू हुआ हूँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मैंने आपको तमाम तर दलाइल आपके सामने बड़े सादा अंदाज में बड़े सीधे साफ अंदाज में आपके सामने रख दिए। अब एंड पर मैं अपने दिल का दुखड़ा भी रखना चाहता हूँ और अपनी बात को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम खत्म नबुव्वत दा नां ते असीं बड़ा लैने आ खत्म नबुव्वत दियां कॉन्फ्रेंसां भी बड़ियां करवाने आ लेकिन मसला खत्म नबुव्वत असीं समझण वास्ते तैयार कोई नहीं। मसला खत्म नबुव्वत असीं जनाब तवज्जो करन वास्ते तैयार कोई नहीं। किसी खतीब दी ड्यूटी लाई होवे तो खत्म नबुव्वत बयान कर लोग कहते ने एक ही बयान पिया करता सानू समझ ही नहीं आती। अगर कल को तुहानू पूछ लै दो लफ्जां दे अंदर छेती छेती दस खत्म नबुव्वत किनू क्या जांदा है बड़ी माजरत दे नाल साडे कोलों दस्सिया ही नहीं जाना खत्म नबुव्वत क्या किनू जांदा है खत्म नबुव्वत दा माना की है खत्म नबुव्वत दा मफहूम की है खत्म नबुव्वत दे जिहड़े कायल नहीं उन्हां दे दलाइल की ने। हज़रात जी वकार असीं आम तुहाडीआं गल्लां ते बातियां ने शायद सानू भी कई गल्लां दा नहीं पता। हज़रात मोहतरम और जो हमारे ईमान का मसला है जो हमारी पहचान है जो हमारे दीन की एहसास है हमें चाहिए कि हम उसके लिए वर्कशॉप करें उसके लिए मेहनत करें उसके लिए कोशिश करें उसके लिए लिटरेचर को शाया करें उसके लिए लोगों तक पैगाम को आम करें। हज़रात जी वकार असी चाहते हैं खत्म नबुव्वत होए लेकिन नाल नाल शेरा दी बंबार भी होए नाल नाल को 25-26 शेर भी होण नाल नाल जनाब सूरा भी होण ते फिर जाके कोई माड़ा मोटा खत्म नबुव्वत सुन सकने आ। निड़े मसले मुसले साडे कोलों नहीं सुने जाते। ये आपका मिजाज कब तक रहेगा ये कब तक
تک آپ ان چیزوں پہ لگے رہیں گے؟ کیوں نہیں آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے جو بات آپ کے سمجھنے والی ہے؟ اب سر سے پانی کراس ہوتا جا رہا ہے، اب بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت صبر کی ہے۔ نوجوانوں، اہل حدیث خطبہ ہو یا اہل حدیث علماء ہو یا اہل حدیث نوجوان ہو، یہ آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بزم توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ آپ کے اور میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھا دی ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھما دیا ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی زمین پر جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب و سنت کی بات ہم کب تک اپنے پاس ہی رکھ کر پھریں گے؟ لوگوں کو کب بتلائیں گے؟ جلسوں میں اور تقریروں میں صرف اشعار تک محدود نہیں ہونا چاہیے، مسائل کو بھی ذکر کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح بھی ممکن ہو سکے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ہے سواب تے عبدالرب تے دی وقار۔ آؤ میں بھی اپنی اندر تے تسی بھی اپنی اندر تھوڑی جی تبدیلی واقع کریے، اپنے مزاج نو تھوڑا جا بدل لئیے، چینج کر لئیے، اور جناب کتاب و سنت دیاں گلاں مسائل دی آپ دی سنو سن کے دا تو ناب اپنے ایمان نو منور کرن والے، سینہ نو منور کرن والے بن جائیے۔ میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرات دی وقار ختم نبوت واسطے کو تھوڑیاں قربانیاں دیتیاں نے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، بعد اندران والے لوگاں نے، تابعیاں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یمن وچ رہن والے سن، یمن دا بادشاہ کہن لگا، اسود انسی کہن لگا میں نو نبی مننا ہے کہ نہیں مندا؟ آپ نے فرمایا میں تینو نبی نہیں مندا، نبی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بدبخت نے آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو چک کے اس آگ وچ سٹ دیتا، کہندا جڑا مینوں نبی نہیں مندا میں نو جلا کے راگ کر دیواں گا۔ اونے جناب دے مسلم ابو مسلم خولانی نو آگ وچ سٹ دیتا۔ اللہ پاک نے آگ نو ٹھنڈی ہون دا حکم دے دیتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی آگ وچ زندہ سلامت باہر نکل آئے، آگ نے آپ دے کپڑے تک بھی نہیں جلائے۔ اب اسود انسی کہن لگا او جنوں آگ نے کچھ نہیں کیتا میں او دا کی بگاڑ سکنا وا۔ اسود انسی نے آپ نو چھوڑ دیتا، ایک گل پھیل گئی دور تک یمن چو نکلی، یمن چو نکل دیاں گل مکہ آئی، مکہ نکل دیاں گل مدینے تک پہنچ گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بھی چل دیاں مدینہ پاک اندر آ گئے تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرمانے گلاں پیاں ہوندیاں نے تے حضرت عمر نے نویں گل سنیے۔ حضرت عمر فرماتے نے میرے ساتھیو یمن دے اندر ایک ایسا انسان ہے جنوں ابو مسلم خولانی کیا جاندا ہے، اللہ پاک نے اودے تے کرم کیتا ہے کہ نبی پاک دے ختم نبوت نے اقرار کیتا۔ اسود انسی نو آگ وچ سٹیا، اللہ پاک نو آگ وچ بچا لیا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی مجمع وچ بیٹھے نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرماتے نے جناب عمر جی او بندہ میں ہی ہاں، او ابو مسلم خولانی میں ہی ہاں، مینوں اللہ پاک نے آگ وچ بچایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے، ابو مسلم خولانی نو سینے نہ لایا تے فرماتے نے آ میں تینو خلیفۃ المسلمین کو لے کے جاواں، آ میں تینو خلیفہ بلا فضل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے جاواں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت اندر پیش ہوئے تے فرماتے نے خلیفۃ المسلمین جی آؤ بندہ ہے جس بندے نو اللہ پاک نے بڑھ دیا کہ بچوں ختم نبوت لئی انج بچایا ہے جمیں اللہ نے اپنی ابراہیم خلیل نو بچایا ہے۔ وہ اس دور کے خلیل تھے، یہ اس دور کا خلیل ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میدان لگے پینے، میدان کھلے پینے، رب دیاں نصرتاں میریاں تیریاں انتظار پیاں کر دیاں نے۔ میدان چ نکلاں گے اللہ پاک دیاں رحمتاں تے نصرتاں دا نزول ہو جائے گا۔ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.